اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو ہے اصول دین کی چوتھی اصل میں، جسے امامت کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتوں کو قدر امکان کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی اور بیان کرنے کی۔ کل ہم نے اس سلسلے کے چھٹے سبق میں امام کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ہم نے قرآن کریم کی آیت شریفہ اور بعض روایات اور مولا متقیان علی علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کی حکومت کی کیا قدر ہے، کیا اس کی قیمت ہے، یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ جو ابن عباس نے نقل کیا ہے روایت کو، وہ ہم نے نقل کیا تھا، آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مولا اس دنیا کی حکومت کو کتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، میری نظر میں اس دنیا کی حکومت کی اس سے بھی کم قیمت ہے، یعنی جوتی کی قیمت ہے میری نظر میں، لیکن حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن بتایا تھا، کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ امر الہی کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، یا بعض ایسی ضروریات ہیں جن میں حکومت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اہل بیت علیہ السلام حکومت کو قبول فرماتے تھے، یا جن ائمہ علیہ السلام کو حکومت مل پائی ہے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے حقوق ان تک پہنچ جائیں اور دنیا میں وہ نظام قائم ہو جائے جسے اللہ چاہتا ہے، اور سب کو ان کے حقوق مل جائیں، کسی انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے، فی الحقیقت یہی بات، اصلاً بات یہی ہے کہ اہل بیت کو حکومتوں کی تمنا نہیں تھی۔ اہل بیت حکومت کے بھوکے لالچی نہیں تھے سلام اللہ علیہ اجمعین، بلکہ وہ تو صرف حکومت اس لیے کرتے تھے، یہ چاہتے تھے، جو موقع ملے ہیں ان کو، اس کو قبول کیا، ان مواقع کو صرف اس لیے تاکہ حقداروں تک حق پہنچ جائے، بس، اور وہ چیزیں جو اللہ چاہتا ہے ان کو وہ نافذ کریں، کیونکہ بعض چیزیں حکومت کے بغیر نہیں پہنچ پاتی، نہیں ہو پاتی، عمل میں نہیں آ پاتی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، امام اور رہبر قائد کا کام لوگوں کو ظلم و جور و ستم اور جہل اور تفرقے سے نجات دلانا ہے، اپنی زندگی آرام و آسائش سے گزارنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی امام کا مقصد حکومت سے یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی اچھی گزارے گا، بہترین بنگلہ ہوگا، بہترین گیس کے پاس رہنے کا انتظام ہوگا، بہترین گاڑی ہوگی تو بہترین یہ ہوگا تو بہترین وہ ہوگا، اس کے بچے بہترین ہوں گے، شہزادے ہوں گے۔ نہ، امام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بچے بہت اچھا کھائیں گے، اس کے بچے بہت اچھا جو ہے وہ دنیا میں دوسرے بچوں سے الگ رہیں گے، نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف خدمت کے لیے اپنی زندگی آرام و آسائش سے گزارنا مقصود نہیں، بلکہ خداوند عالم کے احکام کو لوگوں میں رائج کرنا، پہنچانا، پھیلانا اور لوگوں کی سہولیت کے اسباب فراہم کرنا مقصد ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہو گیا کہ معصوم علیہ السلام کا حکومت کرنا اپنی اچھی زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے، اور اگر بہترین زندگی گزارنا مقصد ہوتا تو آپ اپنی حکومت اور قدرت کے زمانے میں اپنی تلوار کو کیوں فروخت کرتے؟ اگر بہترین مقصد ہوتا تو آپ نے تلوار، مولا علیہ السلام نے تلوار کیوں فروخت کر دی، فلاں چیز گروی کیوں رکھ دی، مثلا ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد زندگی اچھی گزارنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو احکام الہی سے آگاہی اور لوگوں کے حقوق کو پہنچانا اور اللہ کے احکام کا نافذ کرنا۔ جیسے مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لو کان عندی ثمن ازار ما بعته، خدا کی قسم اگر میرے پاس لباس کے پیسے ہوتے تو میں ہرگز اپنی تلوار فروخت نہ کرتا۔ دیکھا، تو اگر یہ بہار الانوار میں روایت موجود ہے کہ مولا نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لو کان عندی ثمن، اگر میرے پاس جو ہے وہ
پیسے ہوتے، قیمت ہوتی، اذا رما بعتہ، اگر میرے پاس اپنے کپڑوں کے پیسے ہوتے، لباس کے، تو میں اپنی جو ہے وہ تلوار فروخت نہ کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کے زمانے میں چٹائی پر بیٹھتے تھے اور غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں ایسے ہی جناب سلمان، امام رضا علیہ السلام ولی عہدی کے زمانے میں چٹائی پر بیٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جناب سلیمان علیہ السلام اس عظمت اور بزرگی کے باوجود آپ کی نشست غریبوں کے ساتھ زیادہ رہتی تھی۔ جناب سلیمان جو نبی اللہ تھے، نبی تھے، جب وہ حاکم وقت تھے تو وہ غریبوں کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرتے تھے، کمزوروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ رویہ مولا کائنات کا تھا، غریبوں کمزوروں کے پاس بیٹھتے تھے۔ ان روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام اقتدار اور حکومت اور آسائش کے لیے حکومت نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک فریضہ الہی تھا جس کی انجام دہی کے لیے حکومت اور اقتدار کو قبول کرتے تھے، تاکہ جامع اور معاشرے میں، یعنی مجتمع، سماج اور معاشرے میں تمام مخلوق خدا کو اس کے مساوی حقوق مل سکیں، یعنی برابر سے سب کو حقوق مل جائیں۔ کیونکہ جو ظالم مسلط ہو جائے گا، جو اس کی عدالت نہیں ہوگی، تو وہ حقوق کی حق تلفی کرے گا، حقوق میں جو ہے وہ حقوق لوگوں تک نہیں پہنچائے گا صحیح طریقے سے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی مستحق کو دیا ہی نہیں، کسی غیر مستحق کو دے دیا، رشتہ داروں کو دے دیا، دوستوں کو دے دیا، بڑے لوگوں کو نواز دیا، یتیم، بے سہارے، محتاج، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ کون پوچھے گا ان کو؟ جو ہے وہ کوئی نہیں پوچھے گا ان کو، جو ہے کون پوچھتا ہے انہیں، جو ہے بیچاروں کو نہیں پوچھے گا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام یا نبی علیہ السلام جمیعاً اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حکومت ان کو قبول کرتے تھے یا حکومت کرتے تھے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ انسانیت کی خدمت ہو، آدمیت کی خدمت ہو، بیچارے اور بے سہاروں کی مدد ہو سکے، ان تک ان کے حقوق پہنچ سکیں، اور تاکہ جامع یعنی معاشرہ، سماج اور معاشرے میں تمام مخلوق خدا کو، تاکہ وہ اس میں مذہب کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ یہ مثلا ہمارے مذہب کا ہے، یہ ہمارے دین پہ ہے تو اس کا لحاظ رکھو، باقی دوسرے دین کا ایسے چھوڑ دو، نہیں، بلکہ سب کا اس میں خیال ہوتا تھا، چاہے مذہب اس کا الگ ہو، دین الگ ہو، لیکن اہل بیت سب کو برابر سمجھتے تھے، سب کو برابر حقوق دیتے تھے، جتنا جو حق ہوتا تھا وہ اس پہ دیتے تھے، چاہے اس پہ دین کا ہے نہیں ہے، حتیٰ فیصلے جب ان کے پاس آتے تھے سلام اللہ علیہ مجمعین، تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، نہیں، بلکہ اگر فیصلہ غیر مسلم کے حق میں ہونا ہے تو اسی کے حق میں فرماتے تھے، وہ لوگ مسلمان چاہے ناراض بھی ہو جائے، اس سے کیا لینا دینا؟ اگر امام کے فیصلے سے مسلمان ناراض ہو جائے تو مسلمان ہی کیا کہیں گے مسلمان ہے وہ؟ اگر نبی کے فیصلے سے مسلمان ناراض ہو جائے تو کہیں کہ مسلمان ہے وہ؟ فیصلہ تو وہی ہے جو نبی کرے اس کو قبول کیا جائے، وہی تو ایمان ہے، کہ جو نبی کہے، جو نبی فیصلہ دے، جو نبی حکم کرے اس پر عمل ہو، اسے مانا جائے، وہی ایمان ہے، اسی کی تاکید کی گئی، وہی مومن ہے جو نبی کے فیصلے اور نبی کے جو ہے وہ حکم سے راضی ہو جائے اور اس پر عمل کرے۔ تو اگر اس میں بغیر کسی قید و ملت، فرقے، مذہب کی قید کے آپ جو ہے وہ سب کا برابر حقوق دیتے تھے اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے، اس لیے وہ قبول کرتے تھے، اور فسادی اور جابر افراد اللہ کے نیک بندوں پر جبر و تشدد کے ذریعے حاکم نہ بن بیٹھے، مثلا یہ ہے صحیح ہے، تو اس سے جو ہے وہ حکومت کو قبول کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ قبول نہ کریں گے تو کوئی اور مسلط ہو جائے گا، صحیح، تو اس لیے جو تھوڑا بہت عرصہ آپ نے دیکھا مولا متقیان علی علیہ السلام کی حکومت 3.5 سال رہی صرف، اس میں کتنی پریشانیاں، مشکلات سامنے آئی، یہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب جانتے ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، مولا امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا مثلا، تو یہ جو اتنا قبول ہوا یا انہوں نے کیا، یہ صرف جو ہے وہ اس لیے تاکہ لوگوں کے حقوق یعنی حقدار تک پہنچ جائے اور کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہ رہے۔ ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اسے یاد کریں گے، باقی انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے دروس میں پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آغا اصول دین میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دیکھیے، مطالعہ کیجیے، دہرائیے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے
دروس سبق ہمارے یہ ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کو اچھی طرح حفظ ہو جائے. الحمدللہ. آغا کہاں سے آخری